الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ 26، 27، 28 نمبر آیات. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا عزیز اقربا کا خیال رکھا جائے، غریب مسکین آدمی کا خیال رکھا جائے، مسافر کا خیال رکھا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے. یہ ایک آیت کا مفہوم. دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے اگر تم نے فضول خرچی کو اختیار کیا تو تم بھائی بن جاؤ گے شیطان کے، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے تو گویا کہ تم بھی اللہ کے ناشکرے بندے بن جاؤ گے. تیسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم سے کوئی مانگے اور تم دینے والے ہو، پہلے بھی تم سائل کی ضروریات پوری کیا کرتے ہو، اس کے مانگنے پر دیتے ہو، اسے امید ہے تمہیں بہرحال دینا ہے. تو دینے والے سے کہا کہ اگر کسی موقع پر تمہارا دینے کا ارادہ نہ ہو اور تمہیں اعراض کرنا ہو، منع کرنا ہو، تب بھی فقال لہم قولا میسورا، بہت نرمی کے ساتھ، ایسی نرمی کے ساتھ منع کرو جیسے تم لینے والے ہو. اس لیے کہ لینے والا نرمی کرتا ہے، دینے والا نرمی نہیں کرتا. لینے والا کہ بھئی اگر میں نے سختی سے مانگا تو ایسا نہ ہو کہ دینے والا منع کر دے. تو اس لیے لینے والا نرمی کرتا ہے، دینے والا نرمی نہیں کرتا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لینے والا نرمی کرتا ہے ایسے دینے والے کو نرمی کرنی چاہیے. دینے والے کو نرمی کرنی چاہیے، چہ جائے کہ سختی سے منع کیا، اور نہ دینے والے کو کہا تمہیں تو حق ہی نہیں کہ تم سختی سے منع کرو، اس لیے کہ تم پہلے کون سا دے رہے ہو. نہ دینے والے کو کہا خبردار سختی نہ کرنا، وہ سختی کرتا ہے. دینے والے سے کہا کہ تم نرمی کرو، حالانکہ دینے والے کو حق ہے وہ کسی موقع پر سختی کر سکتا ہے. تو یہ تیسری آیت. ان تین آیات کا ماقبل سے تعلق. ماقبل میں اللہ نے فرمایا تھا کہ والدین کی حتی المقدور، جتنا ہو سکتا ہے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، نیچی آواز کے ساتھ، جتنا زیادہ خیال اہتمام کیا جا سکتا ہے، والدین سے آواز اونچی نہ ہو، والدین کی کسی بات پر منع نہ کیا جائے، والدین کی کسی بات پر ناراض ہو کر جھڑکنا نہیں چاہیے. بات کریں نرمی کے ساتھ. وہ اگر غلط بات کہہ بیٹھیں تب بھی برجستہ انہیں منع نہ کیا جائے. فوراً نہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ماں سے کہے، باپ سے کہے نہیں یہ بات بالکل غلط ہے. شریعت نے اس کی بھی اجازت ہے. اگر وہ صحیح کہیں کہا ضرور مانیں گے، ضرور کریں گے. وہ غلط کہیں کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، اچھا اس پہ غور کرتے ہیں. حالانکہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بھی اگر وہ غلط کہیں تب بھی انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ غلط ہیں میں ٹھیک ہوں، اس لیے کہ وہ ماں باپ ہیں. اللہ نے انہیں جو حق دیا ہے وہ اولاد کو نہیں دیا. اولاد کے حقوق بھی ہیں لیکن ماں باپ جیسے نہیں ہیں. ماں باپ ان کے ساتھ
ترحم کی بنیاد پر، نرمی کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر، شفقت اس درجے کی کہ وہ اپنے حقوق چھوڑ بیٹھیں، اپنا کھانا پینا چھوڑ بیٹھیں، اپنا پہننا اوڑھنا بھول جائیں، اپنی سہولت اور راحت بھول جائیں، وہ ان کا مسئلہ، ان کا مضمون ہے، لیکن اولاد تقاضا نہیں کر سکتی۔ تو ماقبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حقوق بتائے، کیونکہ ماں باپ سے ہی سارے رشتے ہوا کرتے ہیں۔ آدمی کے دو ہی رشتے ہوا کرتے ہیں، کچھ رشتے ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، اسے ننیال کہا جاتا ہے، کچھ رشتے باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسے ددیال کہا جاتا ہے۔ باپ کے اوپر ماں باپ ہوا کرتے ہیں، وہ دادا دادی ہوا کرتے ہیں۔ ماں کے جو والدین ہوا کرتے ہیں وہ نانا نانی کہلاتے ہیں۔ تو انہی سے دو شاخوں سے دو راستے اور پھر بہت سارے رشتے بنا کرتے ہیں۔ تو کہا ماں باپ کے حقوق بتائے، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے جن کے ساتھ ماں باپ کا رویہ اچھا ہو۔ والدین جسے اچھا سمجھتے ہیں، اولاد بھی اسے اچھا سمجھے، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ والدین جس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اولاد بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ جن کو ضروریات پوری کرنے کے لیے دیتے لیتے رہتے ہیں، اولاد بھی ان کو دینے لگے، یہاں تک کہ ماں باپ اپنے جس بچے بچی سے زیادہ محبت تعلق رکھتے ہیں اور باقی بہن بھائی بھی اس بہن یا بھائی سے زیادہ محبت رکھیں تو ماں باپ کو اور خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی اس سب سے چھوٹے بچے کو محبوب رکھتا ہوں تو میرے باقی بیٹے بیٹیاں بھی، میرے باقی بھائی بہن بھی، باپ کہتا ہے میرے بھائی بہن بھی اور خود اس کے بھائی بہن بھی، جسے میں محبوب رکھتا ہوں یہ بھی محبوب رکھتا ہے۔ تو کیونکہ ماں باپ کے ذریعے سارے رشتے بنتے ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے ماں باپ کے احکامات کے بعد رشتے دیے۔ تو یہ ہے مضمون کہ وہ رشتے کون سے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ پہلی آیت، تم اپنے عزیز اقربا کا خیال رکھو۔ عزیز اقربا بھی کچھ بہت قریب ہوتے ہیں، کچھ دور ہوتے ہیں۔ جو قریب ہوتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے، جنہیں خونی رشتہ کہتے ہیں۔ رشتہ دار تو ہوتے ہیں، کچھ براہ راست رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا ماموں تایا۔ تو چچا تایا یہ باپ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، ماموں اور خالہ ماں کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ خونی رشتے ہیں تو ان کے زیادہ حق ہیں، جو خونی رشتے ذرا دور کے رشتے ان کے حقوق بھی کم ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، عزیز اقربا کا بھی خیال رکھیں اور غریب مسکین آدمی کا بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ کبھی عزیز اقربا بھی غریب مسکین ہوتے ہیں اور کبھی مسکین آدمی غریب آدمی رشتہ دار نہیں ہوتا، کبھی رشتہ دار بھی ہوتا ہے کبھی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ تو جب عزیز اقربا ہمارے رشتہ دار غریب مسکین بھی ہوں تو بھی ان کی مدد کریں، اگر کوئی غریب مسکین اور رشتہ دار نہیں ہو تب بھی اس کی مدد کریں کہ بھئی یہ میرا رشتہ دار تھوڑی ہے، یہ کوئی میرا رشتہ دار تھوڑی ہے، میں اس کی کیوں مدد کروں۔ تو اگر رشتہ دار ہو تب بھی مدد کریں، اگر رشتہ دار نہ ہو ضرورت مند ہو تب بھی اس کی مدد کریں۔ اور اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، مسافر کا بھی خیال رکھیں، مسافر کا بھی خیال رکھیں۔ مسافر کے خیال کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت ساری آیات میں ذکر کیا۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑے بڑے ہوٹلز اس وقت بنے ہیں، اس وقت شروع ہوئے ہیں جب لوگوں نے مہمان نوازی کرنا چھوڑ دی، ورنہ ہماری تو تاریخ یہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ جب مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آتا تو اسے ایک آدمی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دسیوں لوگ پوچھتے آپ کہاں سے آئے ہیں۔ اس لیے نہیں پوچھتے کہ وہ کوئی خراب آدمی ہے، اس لیے نہیں پوچھتے کہ وہ کوئی غلط آدمی ہے، اس لیے نہیں پوچھتے کہ اس کی نیت غلط، نہیں نہیں، مسافر آدمی ہے، کہاں سے آئے ہیں، فلاں بستی سے۔ کہا آپ رکیں گے یا جائیں گے؟ کہا میں رکنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا بے فکر ہو جائیے، میں گھر سے آپ کے لیے بستر بھی لے کر آتا ہوں اور کھانا بھی لے کر آؤں۔ کہا نہیں نہیں۔ کہا کیوں، آپ رکیں گے نہیں؟ کہا رکوں گا۔ پھر کھانا کھائیں گے نہیں؟ کھانا بھی کھاؤں، رکیں گے بھی کھانا بھی کھائیں گے۔ کہا مجھے آپ سے پہلے ایک اور نوازی نے کہہ دیا۔ تو لوگ مسافروں کو ڈھونڈتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا مسافر پر خرچ کریں گے ہمارے دسترخوان میں برکت آئے گی، اللہ ہمارے گھر میں برکت دے گا۔ کبھی ایسا ہوتا گھروں میں کھانا ہوتا وہ مسافر کو دے دیتے،
کبھی ایسا ہوتا کہ کھانا کم ہوتا تو آدھا مسافر کو اور آدھا گھر میں رکھ لیتے. کبھی ایسا ہوتا کہ جو کھانا تھا وہ ایک ہی آدمی 2 ہی آدمیوں کا ہے تو وہ مسافر کو دے دیتے تو گھر والے بھوکے رہ جاتے, فاقہ کر لیتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسافر ہے, ہم تو اپنے گھر میں ہیں, روکھا سوکھا کھا لیں گے, کھانا نہیں کچھ اور کھا لیں گے, پانی پی لیں گے, تو مسافر ہے بیچارہ, دور سے آیا. تو جب لوگوں نے اپنے علاقے کی مسجدوں میں مسافروں کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا تو 2 نقصان ہوئے. ایک نقصان تو یہ ہوا کہ گھروں سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا. اب اتنا مال ہے, اتنا اناج ہے, اتنی چیزیں ہیں, طبیعتیں بخل آ گیا کہ بھئی اگر دے دیں گے تو کیا بنے گا. ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنے منہ کا لقمہ نکال کے مسافر کے لیے, بھائی یہ تو مسافر آدمی ہمارے محلے میں, علاقے میں, مسجد میں آ گیا ہے, اگر ہم نے اس کی خدا نہ خواستہ اس کی بددعا لگ گئی تو کہیں پورے علاقے پر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اس لیے بھائی تو 1 2 3 4 5 آدمی اس کا خیال رکھتے کہ بھائی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, ہاں جی, اگر ضرورت ہے تو بتائیے. تو پھر لوگ خیال رکھتے تھے کہ بھئی مسافر آدمی ہو اور خدا نہ خواستہ اگر بھوکا سو گیا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی. جب لوگوں نے کون ہے, کہا ہوگا کوئی, ہمیں کیا لگے, کون ہے, کہاں سے آئے, کہا یہاں کا نہیں ہے, کہاں سے, دوسری بستی سے, کہاں سے, دوسرے شہر سے, کیوں آیا, کسی کام سے آیا ہوگا. وہ بیچارہ بھوکا سو گیا. ادھر مسافر بھوکا سویا, اللہ نے ہمارے گھروں میں بھوک پیدا کر دی, ہمارے گھروں میں بھوک آ گئی. چیزیں ہیں, بھوک ختم نہیں ہو رہی, مال ہے, بھوک ختم نہیں ہو رہی, چاہت ختم نہیں ہو رہی. تو بھائی یہ مسافر, اس لیے قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں مسافروں کا ذکر ہے. تو وہی مسافروں کا خیال رکھنا. اچھا یہ مسافر مسجد میں آئے, ہمارا براہ راست مسافر, ہمارا براہ راست مہمان نہیں ہے, اس کے لیے یہ احکامات ہیں. اور جو مہمان ہمارے گھر میں آ جائیں اس کے کتنے احکامات ہوں گے, اس کے کتنے فضائل ہوں گے, اس کے لیے کتنے ساری آیات ہوں گی. تو بھائی یہ تو مسجد کا, محلے کا اجتماعی مہمان و مسافر ہے. تو جب اس کے لیے احکامات ہیں تو گھر میں آنے والے عزیز اقربا ہوں, دوست احباب ہوں, جان پہچان کے لوگ ہوں, ملنے جلنے والے ہوں, تعلق دار ہوں, تو ان کے لیے کتنے سارے احکامات ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا سب پر خرچ کرنا ہے, مسافر پر بھی خرچ کرنا ہے, مسکین پر بھی خرچ کرنا ہے, عزیز اقربا پر بھی خرچ کرنا ہے, لیکن ولا تبذر تبذیرا, خرچ کرنا ہے, فضول خرچی نہیں کرنا ہے. فضول خرچی کیا ہوتی ہے ابھی آ جائے گی. فضول خرچی نہیں کرنی. اور کہ اگر تمہیں فضول خرچی کی, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تو تم شیطان کے بھائی بن جاؤ گے. تو بھائی عجیب بات ہے, شیطان کا بھائی کیسے بن سکتا ہے آدمی؟ فضول خرچی کا اتنی بری بات ہے, اتنی غلط چیز ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. تو جو انسان کا بھائی بننے کے بجائے شیطان کا بھائی بن جائے, کتنی خطرے کی بات ہے. کہ شیطان کا بھائی بن جائے اس وجہ سے کہ اس نے فضول خرچی کو اختیار کر لیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کیونکہ شیطان نے بھی اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا تھا. تو جو مسلمان, جو انسان بھی اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرے گا وہ بھی شیطان جیسا بن جائے گا. تو اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم اپنی نعمتوں کو غلط استعمال کریں تو ہم بھی شیطان کے بھائی بن جائیں, کیونکہ شیطان کے پاس نعمتیں بہت تھیں. اللہ نے شیطان کو علم دیا, غلط استعمال کیا. اللہ نے شیطان کو طاقت دی, غلط استعمال کیا. اللہ نے شیطان کو عبادت جیسی نعمت دی, غلط استعمال کی. اللہ نے عمر دی, غلط استعمال کی. تو اللہ نے اتنی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی, اس نے غلط استعمال کی. تو بھائی اگر ہم بھی, ہمارے پاس علم ہو, غلط استعمال کریں, ہم بھی شیطان کے بھائی بن جائیں گے. اللہ نے ہمیں زندگی دی, غلط استعمال کریں, ہم بھی شیطان کے بھائی بن جائیں گے. اللہ نے ہمیں مہلت دی, ہم اسے مہلت کو غلط استعمال کریں, ہم بھی شیطان کے بھائی بن جائیں گے. تو اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی, ان نعمتوں کا غلط استعمال آدمی کو شیطان کے قریب کر دیتا ہے, نعمتوں کا صحیح استعمال آدمی کو شیطان سے دور کر دیتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اس لیے کہ شیطان سے دور رہو. شیطان تو اللہ کا ناشکرا ہے, اگر تم نے بھی فضول خرچی کی تو تم بھی اللہ سے دور, شیطان کے قریب اور ناشکرے بندے بن جاؤ گے. اور بھائی فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ فضول خرچی یہ ہوتی ہے بھائی جو کام جتنے میں ہو سکتا ہو
اس سے زیادہ اور اچھا دکھائیں، اور اچھا دکھائیں، اور اچھی چیز، اور اچھی چیز، سب سے اچھی چیز. وہی کم اچھی چیز میں بھی تو گزارا ہو سکتا تھا. ایک سوٹ آدمی کا پہننے والا 2000 کا بھی ہے، 10,000 کا بھی ہے، 1,00,000 روپے کا بھی ہے. تو بھائی 2,000 والا کپڑا بھی تو آدمی کا جسم ڈھکتا ہے نا. تو جسم ڈھکنے کا کام ہے نا لباس کا. لباس اور کس لیے ہوتا ہے؟ لباس تو پہننے کے لیے، آدمی کا جسم ڈھک جائے اور آدمی لباس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. تو 2,000 کا لباس بھی ہے، 10,000 کا لباس بھی ہے، 1,00,000 کا لباس بھی ہے. اور اچھا دکھائیں، اور اچھا دکھائیں، اور اس سے بھی مہنگا دکھائیں، سب سے مہنگا دکھائیں. تو یہ فضول خرچی ایسی ہے کہ جس کی مٹھی جتنی گرم اور مضبوط ہوتی ہے اس کا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے. آدمی کے پاس بس پیسے ہونے چاہیے، راستہ وہ خود بنا لیتا ہے. پیسے نہیں ہوں تو صحیح جگہ بھی خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، اور پیسے ہوں تو غلط راستے کے لیے بھی بہت سارے راستے بنا لیتا ہے. گاؤں میں عام طور سے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی گاؤں میں غریب لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. گاؤں میں لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، گائے ہوتی ہیں، مویشی ہوتے ہیں، اناج ہوتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے رقبے ہوتے ہیں گاؤں میں. گاؤں میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا جی اللہ نے بہت مال دیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کہا جی انتقال ہو گیا ہے، ابھی تھوڑا سا میں سوچ رہا ہوں. تو اس نے 40ویں پر اعلان کیا کہ بھئی جتنے گاؤں کے لوگ تھے سب آ جائیں. ایک گاؤں کے لوگ آ گئے، دوسرے گاؤں، تیسرے گاؤں، دور دور سب اعلان کر دیا. تو جب 40ویں سے فارغ ہو گیا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے 40ویں پر تقریباً 41,00,000 روپے کا کھانا کھلا دیا. 41,00,000 روپے کا کم از کم 40ویں پر کھانا کھلا دیا. سو لوگوں نے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ 40واں صحیح ہے، سنت ہے، آپ علیہ السلام کے ہاں، صحابہ کے ہاں دین میں کہیں سی گنجائش ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کہا جی میں کوئی مولوی تھوڑی، مجھے کیا پتہ صحیح ہے غلط ہے. کہا کیوں کیا تم نے؟ کہا میرے پیسے، مرضی میری. کہا میں نے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ کہتا ہے میری مرضی، اللہ کی مرضی نہیں چاہیے، دین کی مرضی نہیں چاہیے. ابھی کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں ایک اور انتقال ہو گیا. تو اس نے بھی دیکھا دیکھی 40ویں پر بہت سارے لوگوں کو بلایا. اس نے 40ویں پر 50,00,000 روپے لگائے. لوگوں نے سمجھا کیا یہ؟ کہا ہمارے گاؤں میں آخری 40واں 41,000 کا ہوا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ کوئی چھوٹا آدمی تھا؟ تو اس نے 50,00,000 روپے لگا دیے. بڑے آدمی ہونے کے لیے مرنے کے بعد جس کے مرنے پر زیادہ کھانا تقسیم ہوا، بھائی بڑا آدمی تو وہ ہے، بڑا بچہ تو وہ ہے، بڑا انسان تو وہ ہے جو شریعت کو سامنے رکھے، جس نے اپنے پیسوں کو، مال کو سامنے رکھا اور فیصلہ کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور اللہ فرماتے ہیں وکان الشیطان لربہ کفورا، انسان تو اللہ کا ناشکرا ہے اس لیے کہ اگر وہ شیطان کے راستے پہ چلا. آج کے مضمون سے متعلق آخری آیت اور آخری بات، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تم نے نہیں دینا، سائل مانگتا ہے، دینے والا دے دیتا ہے، اور عام حالات میں بھی وہ دیتا ہے، لیکن اس موقع پر دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اس موقع پر وہ دینا نہیں چاہتا. تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو نرمی سے بات کرو، نرمی سے جواب دو، بھائی معاف کرو، ابھی نہیں، بعد میں لے لینا، بھائی ابھی نہیں ہے، ابھی دینے کے لیے نہیں ہے، یا ابھی نہیں دینا. جسے اللہ نے دینے والا بنایا ہے، جو بات سمجھنے کی اس آیت مبارکہ میں وہ یہ کہ جسے دینے والا بنائے اسے کہا نرمی سے بات کرو، حالانکہ اسے سختی سے کہنے کی بھی اجازت ہے. بھائی ایک آدمی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس موقع پر ضروریات پوری کرنے کا موقع نہیں ہے اور اس موقع پر ابھی وقت نہیں ہے، تو اسے سختی سے کہنے کی بھی اجازت اور اختیار ہے. چاہے جائے کہ جسے اختیار ہے اللہ نے کہا نرمی سے کہو، اور جو دیتا نہیں ہے، دینے والا نہیں ہے، اپنے عزیز اقربا کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، جو مسلمانوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، جو نہیں دیتا، اس کے لیے تو سختی سے کہنا گناہ ہے. جو نہیں دیتا وہ سختی سے کہہ رہا ہے،
اور جو ضروریات پوری کرنے والا ہے اسے بھی اللہ نے کہا نرمی سے بات کرے. اس لیے کہ نرمی سے بات کرنا اس لیے عام لوگوں کے لیے بھی اور عزیز اقربا کے لیے بھی اس لیے حکم دیا کہ کہیں آپ کی نیکی ضائع نہ ہو جائے. ایک آدمی نے کسی کی ضروریات پوری کی اور اسے جھڑک بھی دیا، اسے سختی سے بھی بات کی، تو بھی سختی سے بات کرنے سے اس مسلمان کی وہ آپ کی قدر اور منزلت باقی نہیں رہی. ضروریات بھی پوری ہو گئی اور دل میں ایک میل بھی آ گیا. تو کہیں یہ سختی سے جواب دینا آپ کی نیکی کو ضائع نہ کر دے، کہیں ہماری نیکی ضائع ہو جائے. آدمی ضرورت بھی پوری کرے کسی عزیز اقربا مسلمان کی اور سختی سے بھی کہے. تو اس لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم کسی بھی مانگنے والے کو سختی سے جواب نہ دو. اگر تمہیں نہیں دینا تو نرمی سے کہو، سختی سے پھر بھی نہ کہو. اللہ پاک سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء